ناظرین السلام علیکم۔ 3 موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے اور ذرا آج سنجیدہ قسم کی گفتگو کرنی ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک رہنما اعظم سواتی صاحب نے گزشتہ رات کو ٹویٹ کیے اور ٹویٹ میں ڈائریکٹ جنرل باجوہ کو ملزم ٹھہرایا کہ نواز شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت ہو گئی ہے، اس میں سراسر جنرل باجوہ کا قصور ہے اور جناب ان کو مجرم آزاد پھر رہے ہیں اس معاشرے میں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک باقاعدہ کیمپین بھی شروع ہو گئی ہے اس حوالے سے، اور انہیں پسند نہیں آیا، پہلے تو اپنا حکومت جانا پسند نہیں آیا، وہ کسی کو پسند نہیں آیا، لیکن شبلی فراز نے بھی جو ہے وہ ایک شعر بھی غلط لکھا فیض کا، جو بنیادی طور پر جو ہے شیخ سعدی کا خیال تھا جسے نظم فیض نے کیا تھا کہ تو وہ خیر وہ بھی، لیکن ایک باقاعدہ کیمپین شروع ہو گئی ہوئی ہے اور یہ ان اطلاعات کو تقویت دیتی ہے جو پنجاب سے ہمیں آئیں، جس میں ہاشم ڈوگر صاحب نے استعفیٰ بھی دیا، جس سے یہ لگتا تھا کہ عمران خان صاحب لوگوں کو اکسا رہے ہیں، اور پنجاب میں بھی یہ پیغام دیا گیا کہ جو جنرل باجوہ یا فوج کے خلاف بات نہیں کرے گا اس کو آئندہ پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا جائے گا، اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ چاہتے ہیں انہیں اب اس طرح کی بات کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایک منظم قسم کی کیمپین ہو رہی ہے۔ بہرحال اس ٹویٹ کا نتیجہ یہ ہوا، اور 1-2 ٹویٹ تھے اور وہ رات تک کوئی 300 لوگوں نے دیکھے تھے یا ری ٹویٹ کیے تھے، کہ صبح اعظم سواتی صاحب کو ایف آئی اے نے پکڑ لیا، سنا ہے کچھ ان پر تشدد بھی ہوا، اور پھر وہ باہر نکل کر وہ جو ہے اور گرجے برسے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ جنرل باجوہ کا ہی قصور ہے، یعنی ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، ابھی 2-3 دن اندر رہیں گے تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا۔ یہ جو کچھ ہوا ہے اس واقعے کے حوالے سے بات کریں گے، کیا یہ درست ہوا؟ کیا اعظم سواتی کا طرز عمل اس وشس کیمپین کا پارٹ ہے جو جنرل باجوہ یا فوج کی قیادت یا فوج میں ڈیوائیڈ کے حوالے سے شروع کی گئی ہے؟ کیا اعظم سواتی کو گرفتار کرنا ٹویٹ کی بنیاد پر مناسب اقدام تھا؟ کیا تشدد، مبینہ تشدد کرنا کوئی مناسب بات تھی؟ کیا اس سے جس بات کو دبایا جا رہا تھا وہ بات دب گئی ہے؟ کیا اس سے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی کہ وہ فوج کے خلاف بات نہ کریں، فوج کی قیادت کے خلاف بات نہ کریں، یا پھر ان کی حوصلہ افزائی ہوگی؟ اس سارے معاملے پر گفتگو کریں گے اور اس کے سارے پروز اینڈ کونز، اچھی بری باتیں آپ کو ڈسکس کر کے بتائیں گے۔ دوسری خبر جو ہے وہ اچھا بہت ہی چھوٹا سا واقعہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ہم پہلی خبر سے کسی طریقے سے ریلیٹ کریں گے۔ دیکھیے، تحقیق کے 2 طریقے ہوتے ہیں، بڑے بڑے واقعات سے کسی مائنیوٹ چھوٹے نتیجے پر پہنچا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے واقعات کو جمع کر کے کسی بڑے نتیجے تک پہنچا جائے۔ اعظم سواتی کی گرفتاری بہت بڑا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی نواز شریف کی یا جو ہے عمران خان کی گرفتاری نہیں ہے، یہ کوئی اتنے جو ہے نیک نام قسم کے رہنما بھی نہیں ہیں، ان کے خلاف بھی بڑی کرپشن کے بڑے معاملات ہیں، اور اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، اس میں جائیں گے تو وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال کوئی نیک نام آدمی نہیں ہے۔ دوسری جانب جو ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہمارے سامنے ہے۔ موروثی سیاست کے ہم بھی بڑے خلاف ہیں اور ہمیں جسٹیفائی بھی کرتے رہے ہیں۔ موروثی سیاست کیوں ہے اس ملک میں؟ اس لیے کہ چند خاندانوں کو عتاب کا نشانہ بنایا گیا، لوگوں کو ان سے ہمدردی ہو گئی، وہ ہمدردی اب ہمیشہ قائم رہے گی، جیسے بھٹو خاندان سے قائم رہے۔ کل ایک چھوٹی سی ویڈیو آئی، میرے خیال 7-8-10 سیکنڈ کی ویڈیو تھی، لندن سے کسی نے کلپ بھیجا، سوشل میڈیا پہ بڑا آیا کہ مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر، وہ ایک لڑکا جو وہاں پہ بہت بدتمیزی کرتا ہے، شایان، جس نے مریم نواز کو، ان کی والدہ کو، اور جو گالی ہو سکتی تھی، جو تماشا ہو سکتا تھا وہ کیا، انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، اور اس کے بعد کل جنید صفدر کی
اور اس بچے شایان کی ملاقات ہو رہی ہے اور جنید صفدر بڑے آرام سے تمیز سے اس سے بات کر رہے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، کوئی لڑائی مار کٹائی گالی گلوچ نہیں ہوئی۔ پروفائل کس کا بڑا ہوا؟ شایان کا تو نہیں بڑا ہوا، جنید صفدر کا بڑا ہوا۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے گفتگو کا ایک دوسرا ڈھنگ اختیار کیا۔ مار کٹائی مطلب گالی کے جواب میں گالی دینا اس سوسائٹی میں جسٹیفائڈ ہے، خیر ہر سوسائٹی میں جسٹیفائڈ ہوتا ہے، تھپڑ کے جواب میں تھپڑ مار دینا۔ لیکن کوئی آپ کو گالی دے اور آپ اس سے تمیز سے بات کریں، اس کا احترام کریں، تو پروفائل کس کا بڑا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جو گالی نہیں دے رہا، جو احترام سے اخلاق سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ اس ویڈیو پہ چھوٹی سی میں نے بات کرنی ہے، اس کو ریلیٹ کرنا ہے اعظم سواتی والے واقعے کے ساتھ۔ تیسری جو سچویشن ہے وہ ہے جی جناب پاکستان کے میچ کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے، اور پاکستان بنگلہ دیش سے آج جیت گیا۔ بنگلہ دیش نے بڑی مار لگائی پاکستانیوں کی اور سارے بالروں نے بہت مار کھائی، لیکن اس میں 177 رن بنا دیے، لیکن اس میں ایک اچھی، اور پاکستان بالکل ایک بال پہلے جیتا ہے، ایک اس میں اچھی بات ہے کہ رضوان اور بابر کی اچھی کارکردگی کوئی بڑی خبر نہیں ہے، یہ تو روز کی بات ہے۔ مڈل آرڈر ہمارا ناکام ہوتا جا رہا تھا، تو اس میں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مڈل آرڈر میں دو لوگ جو ہیں پراپر بیٹسمینوں کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں، اور حیدر علی، افتخار اور خوش دل کے ناکام ہونے کے بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ جو مڈل آرڈر کی کمی ہے وہ محمد نواز اور شاداب خان پورا کر رہے ہیں۔ اور نواز نے جو آج اننگ کھیلی ہے 20 بالوں پہ 45 رن، یہ 235 کی ایوریج سے یہ اگر اننگ نہ ہوتی تو نہ پاکستان میچ جیتا، لیکن نواز کو اب پرماننٹلی ان پوزیشنز کی جانب دیکھنا چاہیے، اور کرکٹ ٹیم کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کا نمبر آگے بڑھائیں، کیونکہ وہ T20 کے لیے آئیڈیل بیٹسمین بنتے جا رہے ہیں بابر اور رضوان کے بعد۔ یہ کرکٹ کی بات تھی، اصل مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ عمران خان اس وقت فوج کے خلاف فل تھروٹل جانا چاہتے ہیں، وہ فوج میں ڈیوائیڈ بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، فوج کی قیادت کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو اکسا بھی رہے ہیں کہ فوج کے خلاف کیمپین شروع کریں اور کھل کر کیمپین کریں۔ خود ڈرتے ہیں نام لیتے ہوئے، لیکن اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ نام لیں۔ عمران خان نے آج تک نام نہیں لیا، لیکن دوسرے لوگوں کو اکسا رہے ہیں، اور لوگ ظاہر ہے پارٹی سے مفادات بھی ہوتے ہیں، اور وہ اس مفاد کے چکر میں اور عمران خان صاحب کو پلیز کرنے کے لیے اس طرح کے میسیجز یا اس طرح کے ٹویٹس کر دیتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا اور سیدھا جنرل باجوہ کو الزام دے دیا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کے مجرم آپ ہیں۔ اب اس میں 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ بوٹ چاٹ کر اقتدار کے منصب پر پہنچے ہوں، وہ پھر انہی لوگوں کے خلاف کیمپین نہیں کر سکتے۔ اخلاقی طور پر آپ کا رتبہ نہیں بنتا کہ جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہو، آپ کونسلروں کے الیکشن لڑنے جوگے نہیں تھے۔ بہت سارے PTI کے رہنما، ان کو بنایا، سجایا، نہلا دھلا کے وہ کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو مشیر بنا دیا، یہ اس قابل لوگ نہیں تھے، بنا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ انہی لوگوں کے خلاف ہو گئے، اس لیے کہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا۔ عمران خان اگر ڈیلیور کر دیتے یہ ہائیبرڈ نظام کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے جانے کو ڈائریکٹلی جنرل باجوہ سے ایسوسیٹ کر دینا، الزام دے دینا، اور یہ کیمپین ابھی سٹارٹ ہوئی ہے۔ ابھی میں آپ کو 2 مواقع بتاؤں گا جس میں یہ تیزی آئے گی۔ اچھا، یہ کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے اور ابھی اس میں شدت آئے گی، ابھی یہ بہت غلیظ باتیں کریں گے۔ ہمیں پولیٹیکلی سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، فوج کا سیاست میں کردار رہا ہے، جو مرضی PTI کے آنے میں بھی بہت کردار تھا۔ PTI کے جانے میں یا عمران خان کی حکومت میں فوج کا کردار صرف اتنا تھا کہ فوج نے عمران خان کے گرد جو بیساکھیاں سہارے رکھے تھے وہ نکال لیے۔ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز کی مدد نہیں کی۔ عدالتوں پہ جو پریشر ہوتا تھا وہ پریشر ختم ہو گیا،
یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کے حق میں فیصلے دیں، لیکن ان کو جو نادیدہ کالز آتی تھیں، وہ جو فیصلے پہنچائے جاتے تھے، لگ یہ رہا ہے کہ اس طرح کی نہ نادیدہ کالز آ رہی ہیں، نہ فیصلے پہنچائے جا رہے ہیں، نہ اس طرح کی جبر کی سچویشن ہے۔ سب کو کھلا میدان دے دیا گیا، تو آپ کھیلیں۔ اگر فوج جس طرح عمران خان کو لائی تھی، اگر اس وقت وہ شہباز شریف کی مدد کر رہی ہوتی، عمران خان کی حکومت نہ پنجاب میں ہوتی، نہ کے پی کے میں ہوتی، نہ گلگت بلتستان میں ہوتی، نہ کشمیر میں۔ عمران خان گزشتہ 6 ماہ سے جیل میں ہوتے، اور جیل میں بھی نہیں، ڈیتھ سیل میں ہوتے۔ عمران خان کے پلیٹلیٹس اب تک کم ہو چکے ہوتے۔ عمران خان کے کردار کے حوالے سے انتہائی غلیظ ویڈیوز سامنے آ چکی ہوتی۔ عمران خان کی پارٹی کے بندے شہد کی مکھیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر الگ ہو رہے ہوتے۔ اسمبلیوں میں جو قوانین تھے وہ اس طرح پاس ہونے تھے، ای وی ایم ہو، نیب ترامیم ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، الیکشن کمیشن ہو، ضمنی انتخابات ملتوی کرنے ہو، یہ سب کچھ اس طرح ہونا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اس طرح نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے، اور حکومت گرانے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے۔ ان کا ہاتھ صرف اتنا تھا کہ عمران خان سے بیساکھیاں چھین لی ہیں۔ اب عمران خان صاحب اپنے بیساکھیوں کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنے قدم نہیں جما سکتے، اور یہ ان کی غلطی ہے۔ انہوں نے اتنا عرصہ یہاں پر حکومت کی ہے، مطلق العنان ہو کر حکومت کی ہے۔ کوئی دوسرا شخص ان کے اقتدار کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ کچھ دن لوگوں کو خیال آیا کہ یہ ملک اور یہ معیشت تو عمران خان کی فتنہ پردازی کی وجہ سے ڈوب جائے گی، تو پھر وہ سہارے چھین لینے کا فیصلہ کیا۔ جب سہارے چھین لیے تو عمران خان صاحب کا سارا غصہ جنرل باجوہ کے خلاف نکلا۔ انہوں نے پہلے شہباز گل کی مدد سے فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور لوور رینکس کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے سینئرز کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی گئی۔ شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا، الٹیمیٹلی کہا گیا کہ مارا پیٹا گیا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ شہباز گل کو بعد میں رہائی مل گئی، اور وہ جس طرح کا کیس تھا ان کو رہا ہو ہی جانا تھا۔ اب اعظم سواتی صاحب بھی اسی وشس کیمپین کا حصہ ہے۔ اس کو ایک انڈیویجول واقعے کے طور پر مت دیکھیے، اس کو ایک مکمل واقعے کے طور پہ دیکھیے۔ یہ باقاعدہ ایک پلان ہے، منصوبہ بندی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں شدت آئے گی فوج کی قیادت کو بدنام کرنے کے حوالے سے۔ الزام ان پہ صرف یہی ہے کہ آپ نیوٹرل کیوں ہوئے ہیں۔ اگر تو یہ عمران خان فوج کو یہ کہہ رہے ہوتے کہ آپ آئین پر عمل درآمد کریں، آپ جمہوریت کی بات کریں، آپ آزادی اظہار کو نہ روکیں، تو بہت سارے لوگ جو جمہوریت پسند ہیں، لبرلز ہیں، عمران خان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے مطالبات صرف یہ ہیں کہ ان کی نیتیاں کیوں نہیں تبدیل کی جا رہی۔ تو ابھی اعظم سواتی نے بات کی، ٹویٹ کیا، غلط ٹویٹ کیا، اس کی تعدیب کرنی چاہیے۔ صبح اعظم سواتی کو پکڑ لیا گیا، اور کہا، یہ بھی سنا کہ تشدد بھی آیا۔ اعظم سواتی کو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کے لیڈر ہیں، جیسے شہباز گل کی کوئی حقیقی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے بعد اب اعظم سواتی ہیرو بن گئے بہت سارے لوگوں کے، کیونکہ عمران خان نے ایک اینٹی باجوہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ فینومینن کریٹ کر دیا ہے۔ اب وہ ان کے خلاف ہو گئے ہوئے ہیں، اور وہ لیڈرشپ میں بھی آگے جائیں گے۔ اس جو گرفتاری اور تشدد، یہ سارا ٹویٹ، اس کا مقصد جو اعظم سواتی نے چاہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ پارٹی میں وہ بڑے دلیر لیڈر کے طور پہ ہو گئے، عمران خان کے قریب لوگوں میں ہو گئے۔ اب ان کی ایلیویشن سے ہوگا کیا؟ اب پی ٹی آئی میں کوئی تھرڈ فورتھ ففتھ ٹیئر کا کوئی ایک لیڈر ہوگا، وہ دیکھے گا کہ بھائی جی یہ تو معاملہ بڑا آسان ہے، گالی دو باجوہ کو اور فوج کی قیادت کو، اور جناب پارٹی میں آگے جاؤ۔ تو لوگ
تھوڑی سی مار کھا لیں گے یا کوئی 2-4 مقدمے ہو جائیں گے, لوگ ہیرو بننے کے چکر میں یہ سب کچھ کریں گے. دا وے اٹ واز ہینڈلڈ, یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں تھا, اس کا نقصان ہوگا. اب دیکھیے نا, اعظم سواتی کے ٹویٹ کو کتنے لوگوں نے دیکھا؟ 300 لوگوں نے دیکھا تھا. اب وہ 30,000 لوگ دیکھ چکے ہوں گے. تو اس شخص کو آپ نے ڈنڈا پکڑ کے جب مارا تو وہ شخص ہیرو بن گیا. بعض معاملات, سارے معاملات ڈنڈے سے حل نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا وقار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجروح نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کا تو ہم نے دیکھ لیا کہ توہین عدالت والا مسئلہ اب کافی حد تک بیلنسڈ آؤٹ ہو گیا. فرض کیجئے کہ اس ٹویٹ کو اگنور کیا جاتا تو آج اعظم سواتی ہیرو نہ بنتا. وہ ٹویٹ 30,000 لوگ نہ دیکھتے, ہر واٹس ایپ گروپ میں وہ ٹویٹ نہ ڈسکس ہو رہا ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اعظم سواتی کو ہیرو بنانے والے بھی وہی ہیں کہ جنہوں نے اس کو گرفتار کروایا ہے. صاف سی بات ہے. میں نے 2 واقعات کا ذکر کیا تھا. چھوٹے چھوٹے واقعات سے بڑے نتائج ڈھونڈتے ہیں. کل چھوٹی سی ویڈیو آئی جنید صفدر کی اور اس لڑکے شایان کی. چھوٹی سی ویڈیو تھی 10-12 سیکنڈ کی. اور شایان اینڈ ہز فیملی یہ وہ لوگ ہیں جو مریم نواز کو گالی دیتے ہیں, نواز شریف کو گالی دیتے ہیں. کوئی مہمان وہاں پہ آ جائے اس کو غلیظ گالیوں سے نوازتے ہیں, پتھراؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر طرح کی غلیظ زبان, اس رستے سے گزرنا محال کر دیتے ہیں. پوسٹر بینر اٹھائے ہوتے ہیں گندی زبان والے اور یہ وہ. اور مریم اورنگزیب کے ساتھ جو واقعہ ہوا سب کے سامنے ہوا, یہی کراؤڈ تھا. بڑا آسان تھا کہ ان کو اسی طرح گالی دی جائے, اسی طرح پھینٹی لگائی جائے, اسی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. لیکن اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہوا یہ کہ اب جنید صفدر اس بچے سے بات کر رہے ہیں اور بڑے تحمل سے بات کر رہے ہیں, اس کی بات سن رہے ہیں, اس کو اپنی بات سمجھا رہے ہیں. 10-15 سیکنڈ میں کیا ہی بات کسی کو سمجھ آئے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ گالی دینے والا شرمسار ہوا, گالی دینے والے کا پروفائل نیچا ہوا. اور جنید صفدر نے کچھ بھی نہیں کیا, اس سے تمیز سے بات کی, اس کا بطور انسان احترام کیا. اس کا پروفائل بڑا ہوا, اس کا پروفائل بڑا ہوا. فرض کیجئے کہ ہم یہ منظر دیکھتے کہ جنید صفدر اس کو تھپڑ مار رہے ہیں, اس کو بھی گالیاں دے رہے ہیں, تو جنید صفدر کا پروفائل نیچے ہونا تھا. اب اس بات کو پہلے والے واقعے سے جوڑتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ اعظم سواتی کے اس ٹویٹ کو اگنور کیا جاتا تو اعظم سواتی آج ہیرو نہ بنتا. تو ہیرو خود ہی آپ بنا رہے ہیں. تو اس پہ آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ابھی اور ہونے ہیں اور بے تحاشا ہونے ہیں, اور عمران خان نے یہ کروانے ہیں. پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے, وہاں کلیئر کٹ کہہ دیا ہے فوج کے خلاف جو کیمپین نہیں کرے گا, باجوہ کے خلاف نعرے نہیں لگائے گا, اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا. تو ایسے تو بہت سے واقعات ہیں. کتنے لوگوں کو پکڑیں گے, کتنے لوگوں کو جو ہے مار لگائیں گے. تشدد حل نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا. اور پھر نوئنگ دا فیکٹ, یہ ملک بدل ضرور گیا ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ پاپولر ضرور ہو گیا ہوا ہے. اس کی شکل نواز شریف کے زمانے میں کیا تھی اور عمران خان کے زمانے میں, اس پہ ہم بہت بحث کر چکے ہوئے ہیں. تو تحمل, برداشت, ان چیزوں سے کام لیا جاتا تو آج نہیں ہوتا. کسی کے ٹویٹ پر کسی کو کچھ کہہ دینا یا اس کی گرفتاری کر لینا, یہ تو آزادی اظہار کے منافی ہے. اب اس میں آزادی اظہار کی تنظیمیں بھی اتر آئیں گی, فریڈم آف اسپیچ والی چیزیں بھی ہو جائیں گی. یہ ہینڈل کیا جا سکتا تھا بہت سارے اور طریقوں سے, لیکن ڈنڈا حل نہیں ہوتا ہر چیز کا. بدقسمتی سے یہی حل رہا ہے, اور اس کے اچھے نتائج نہ ماضی میں کبھی نکلے ہیں نہ آج کبھی نکلیں گے. اور اب اس طرح لوگ تحریک پکڑیں گے
اور لوگ بھی سامنے آئیں گے اور وہ یہی کام کریں گے، اور وہ ہیرو بننے کے چکر میں ہوں گے، وہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی، وہ ٹکٹ لینے کے چکر میں ہوں گے، وہ عمران خان کو پلیز کرنے کے چکر میں ہوں گے۔ تو یہ جو کچھ کی ہوا یہ اچھا تو نہیں ہوا، لیکن جو کچھ اعظم سواتی نے کیا وہ بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔